پوچھو یہ نعمت کی دولت ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ میرے صاحب نے ایک دن سینہ ملی، مجھے اس میں اعظم بتائی ہے یہ سوال میرے پاس بہت بڑا، کہاں کچی کا اسٹوڈنٹ پوری کہیں لاکھ بار فیل ہو چکا ہے، تو سوال پوچھ لیا میں نے پی ایچ ڈی، خیر میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن مجھے آگے سے فرمانے کو چاہیے تجھے ایک بات بتاتا ہوں، سیاح ہوگا تو سمجھتا ہے۔ مجھے اس آگے سے شعر سنا ہے، فرمانے لگی محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں نور کے موتیوں کی لڑی بڑی، ایسا پتہ کیا خرابی ہے؟ خرابی سے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، اب کہتے ہو نا گھروں میں پریشانی ہے، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان دونوں شخصیات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس کرنے لگے 5 نمازیں پوری کرو، کیونکہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اگر ایک گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں، ایک بے نماز ہے، تو ایک بے نماز کی نحوست 9 نمازیوں پہ غالب آئے گی۔ بے نمازی کی نحوست اتنی زیادہ ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 9 نمازیوں پہ، لیکن ساڑھے کرندہ کی 9 بے نماز سے ایک اپنی نمازی پوری وضو کرو، تسبیح پکڑو، بچوں کی امی کو کرو، شریف گزر نہیں، اس کو بھی بٹھاؤ، بیٹے کو بٹھاؤ، بیٹی کو بٹھاؤ، 5 منٹ سارے راہ کے نا دوسری پڑھو۔ میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، اگر مہینوں میں دن نہ بدلے آپ بھی ادھر میں بھی ادھر، ہمیں سزا مل رہی ہے پتہ نہیں کس چیز کی۔ ہم نے یہ کرنا، آج ہمیں آ کے کوئی بندہ بتا دے کہ گوجر خانے کی چھپڑ ہے اور میں جا کے چھپڑ میں نہایا تو مجھے صحت ہو گئی، ہم بس کروا کے پورے کا پورا گاؤں چھپڑ میں نہانے چلے جائیں گے، نہ مسجد پڑے آئیں گے نہ درود۔ کم و بیش حضرت اس وقت پاکستان سارے کی تو بات نہیں کروں گا، پنجاب میں 35 سے 36 چھپڑ ہیں جس میں لوگ صرف حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں، اور یہ آپ کی اور میری زندگی ہے جو مسئلہ کی رضا کوئی نہیں ہے۔ اللہ حضرت نے یا مجدد پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہانے کے لیے چھپڑ میں جانا، وہ اللہ کا گھر ہے، ٹوٹیاں لگوائیاں، وضو کرو آگے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ حضرت نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کار پھرتے ہیں، نئی مسجد میں آنا تو جاؤ نہاؤ جا کے چھپڑوں میں، نئی مسجد میں آنا تو جاؤ نہاؤ چھپڑوں میں، یہی تمہاری سزا ہے۔ اسی چھپڑ میں پیشاب بھی، اسی چھپڑ میں لید بھی، اسی چھپڑ میں گویا بھی، جاؤ نہ ہو جاؤ کے۔ اور عقیدہ کیا بنا لیا ہے کہ نہانے سے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار، اس لیے ایسا کر کے دیکھو، محمد محمد میں کیا ہوا، نور کے حضرت صاحب ڈھیر لڑیاں بناؤ، بنا کے لاؤ اپنے گھراں سے، یہ روحانی لڑیاں لگاؤ اپنے گھروں میں، اللہ کی قسم ہے، پھر دیکھو رونقیں کیسی ہوتی ہیں۔ حضرت صاحب کوئی کالا، کوئی نیلا، کوئی چٹا، کوئی پیلا، کوئی ہرا، کوئی سجا، کوئی کپا، کوئی اوپر کوئی تھلے، کوئی علم کسی نے نہیں کیا، ہمیں صرف اس بات کی سزا مل رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے میں نے لونڈی کی، میں اس کو گھر لایا، کہتے ہیں اللہ نے مجھے بہت بڑا گھر دیا، میں نے اس کو سارے گھر وزٹ کروایا، اے والا کمرہ کھول کے بکھاؤ گے، اے رکھ لے، وہ والا دکھایا، اے رکھ لے، وہ والا دکھایا، کونے والا یہ رکھ لے، سامنے والا دکھایا، یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا، کہتے ہوتے ہوتے میں آخری کمرے کے سامنے آ کے کھڑا ہوں، وہ میں نے اس کو نہیں دکھایا، جو خود کہتی ہے محمد حسین یہ نہیں دکھائیں گے، آپ فرماتے میں نے کہا یہ اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا پھوٹا فالتو سامان پڑا ہوا ہے، چل دکھا میں دیتا ہوں تجھے، کہتے کھول کے میں نے وہ بھی دکھایا، مجھے کہتی ہے محمد حسین میں تو اسی کمرے میں رہوں۔ آپ فرماتے میں نے کہا پگلی اور تیری مت تو نہیں ماری گئی، اتنے اتنے سونے کمرے ہیں، اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں، اتنے اتنے سونے گدے ہیں، اتنے اتنے سونے نیچے قالین بچھے ہیں، اور تو وہ سارے کمرے چھوڑ کے کہہ رہی ہے کہ میں اس کمرے میں رہوں گی۔ آپ فرماتے اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا،
مجھے سے آگے سے کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں، کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں، کمرے تو یار کے ذکر سے. پھر کہتی ہے محمد حسین میں جہاں رہوں گی میں یار کا ذکر کروں گی، کمرے سونے ہوتے ہیں. حضرت صاحب بیڈ بڑا مہنگا ہے، اتنے پیا گدا بڑا مہنگا ہے، اتنے پئی بیڈ شیٹ بڑی مہنگی ہے، پردے بڑے مہنگے نے، کلین بڑا مہنگا ہے، ٹائلاں بڑیاں مہنگیاں نے، فرنیچر بڑا مہنگا ہے، لیکن پھر بھی ساڈے گھر سونے ہیں کیوں بھلا؟ ساڈے گھر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر لاؤ یار، اپنے گھروں میں قرآن لاؤ. لیکن میں پیچھے بھی رو کے آیا ہوں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھی ہیں، ادھر بیٹھی ہیں، میں تصدیق کروا لیتا ہوں اپنی بات کی، اگر یہ حکم کریں گے میں آج کے بعد نہیں کروں. اصول سٹیجاں کا لیے حضرت لوگوں کو کیا بتایا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قرآن پڑھتے ہیں. لوگوں کو کیا بتایا ہے حضور غوث اعظم ایک رات میں ایک جابی کی کیتا ہے ساری رات ناتا پڑھی ہے. آج اگر شاہ صاحب تصدیق کر دیں گے میں بات آگے کروں گا، نہیں تو میں نہیں کروں گا. لوگوں کو کیا بتایا کہ غوث پاک ساری رات اور خود کیا کیا ہے، ساری رات کیا کیا ہے خود، اور نعتیں بھی وہ جو نعت کے لیے حدود و قیود ہمارے بڑوں نے مقرر کی ہیں، وہ نعتیں اس پہ پوری اترتی کوئی نہیں. سنایا لوگوں کو کہ غوث پاک ساری رات ایک قرآن پڑھتے تھے، اور آپ ہی کی کیتا ہے صرف ایک تلاوت کیتی ہے تو نعت ہاں کنے سدے نے. ہمارا بھی تو قسم ہے، ہم سٹیج والوں نے تو ان کو قرآن پڑھ کے بتانا تھا ذکر اللہ اکبر. وہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا ذکر میرا، سب سے بڑا ذکر میرا، سب سے بڑا کلام اللہ کا کلام، سب سے بڑی کتاب اللہ کی کتاب. لیکن ہوتا کیا ہے ہماری باتوں میں، سب سے بڑا ذکر ایک باری، سب سے بڑا کلام ایک باری، سب سے بڑی کتاب ایک باری، بندیاں دا کلام 10 باری، بندیاں دی لکھی کتاب 10 باری، بندیاں دا کلام 10 باری. قصور ساڈا بھی ہے. اللہ دا کلام فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور جیسا میں بڑے لوگ کہنے لگا کہ ایسے غالب نہیں ایسے غائب